بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین مکین الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا ہم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام حاضرین اجتماع جمعہ، آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے، 20واں روزہ ہے، اور آج کے دن اعتکاف بھی لوگ کریں گے انشاءاللہ، اور کل 21 رمضان المبارک حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو خلیفہ چہارم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کا دن ہے۔ ان کی شہادت میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 19 رمضان المبارک کو ان کی شہادت ہوئی، اور جمہور کا قول یہ ہے کہ 21 رمضان المبارک کو ان کی شہادت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، تم سے صرف مومن محبت کرے گا اور تم سے صرف منافق بغض رکھے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علی کا ذکر بھی اللہ کی عبادت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے ہم آج حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آج کے جمعۃ المبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوئی، اور عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے آپ پر فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لا رہے تھے جامع مسجد کوفہ میں، تو اس نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کے سر پہ وار کیا تلوار کے ساتھ، جو سر انور کو چیرتی ہوئی دماغ تک پہنچی، اور جس سے 3 دن آپ چارپائی پہ رہے، اور تیسرے دن آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا، اور 21 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بعض ایسی
امتیازی شان عطا فرمائی، خصوصیات عطا فرمائی جو روئے زمین پر کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آئی، وہ صرف حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ تھی۔ ان میں پہلی تو یہ کہ آپ کی ولادت کا واقعہ بڑا عجیب ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے اور آپ کی ولادت کا وقت تھا تو وہ طواف کر رہی تھیں کعبے کا، تو دوران طواف ہی حضرت علی کی ولادت کا وقت آ گیا۔ اب طواف میں دیگر احباب بھی تھے، لوگ بھی تھے، حضرت علی کی ولادت کا وقت آ گیا تو وہ شرما گئیں کہ اب یہاں ولادت ہوگی بچے کی، تو پھر کعبے کی دیوار پھٹی اور غیبی آواز آئی کہ اے فاطمہ کعبے کے اندر چلی جا۔ تو یہ امتیازی شان روئے زمین پر حضرت علی کے حصے میں آئی ہے۔ آپ کی جائے مولود کعبہ ہے، کعبے میں ولادت ہوئی۔ علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا، اوتھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمیا۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حضرت علی کی ولادت یہاں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے۔ یعنی نبی تو نہیں ہو سکتے، نبوت یہ درجہ کسبی نہیں ہے، نہ نبوت کسبی ہے نہ صحابیت کسبی ہے، ولایت کسبی ہے کہ آپ محنت کریں، کسب مین محنت کریں اور مجاہدات کریں تو آپ ولی بن سکتے ہیں۔ کوئی بھی ولی بن سکتا ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کریں، کثرت نوافل کریں، حرام سے بچیں، بدنگاہی سے بچیں، دنیا کی حرص لالچ طمع سے بچیں، اللہ کے سوا غیر کی چاہت، غیر کی رغبت، غیر کے تصور سے بچیں۔ اللہ کے سوا غیر کی چاہت من میں نہ گزرے، صرف جو کام بھی ہو اللہ کی خاطر ہو، تو وہ کسبی ہے، ولایت کسبی ہے، نبوت کسبی نہیں ہے، اور اسی طرح صحابیت بھی کسبی نہیں ہے۔ نبوت اللہ جسے عطا کر دے وہ نبی ہو گیا، یہ سجدوں سے نہیں ملتی، یہ مجاہدوں سے نہیں ملتی، یہ کثرت نوافل سے، تسبیحات سے، تحلیلات سے، مجاہدات سے نہیں ملتی، جسے اللہ نبی بنا دے۔ تو انسانوں میں سب سے بڑا درجہ نبوت کا ہے۔ صحابیت بھی مجاہدے سے نہیں ملتی، صحابی کی تعریف جسٹ اتنی ہے کہ کلمہ پڑھا اور حضور کا مکھڑا دیکھا، بس صحابی ہو گیا۔ تو صحابی کی تعریف میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس عمل کے کرنے سے بندہ صحابی بنے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ اب نبیوں جیسے سے مراد یہ ہے کہ نبی نہیں ہوں گے، نبی کا درجہ بڑا ہے، نبوت کے درجے کو نہیں پہنچیں گے، ہاں جو کام نبی کرتے تھے وہ منصب اللہ پاک نے حضور کی امت کے علماء کو عطا کر دیا، کہ نبی بھی بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتے تھے، نبیوں کو اللہ پاک درجے عطا کرتا تھا، نبیوں پر اللہ کی رحمتیں ہوتی تھیں،
اللہ انہیں اپنی رحمت کے چادر میں رکھتا تھا۔ اللہ کی حضور کی امت کے علماء بشرط کے علماء ربانی ہوں، یعنی حضور کی امت میں علماء کے بھی دو قسمیں ہیں، ایک علماء ربانیین اور دوسرے علماء سو ہوں گے۔ علماء ربانی وہ ہیں جو لوگوں کو رب کی یاد دلاتے ہیں، سیدھی راہ دکھاتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، جوڑتے ہیں، اور اسلام کی صحیح تشریح کرتے ہیں، ہدایت کا راستہ دیتے ہیں۔ اور علماء سو وہ ہیں جن کی زندگی دنیا کمانے کے لیے دنیا داروں کے دروازوں کے چکر ہیں ان کے، اور ان کی زندگی کا مقصد مال بنانا اور جائیدادیں بنانا اور جگیریں بنانا، اور ان مال جگیر اور جائیدادیں بنانے کے لیے وہ بڑے لوگ وڈیروں کے نوکر بن کے رہتے ہیں، کیونکہ مال ان سے ملتا ہے، اور ان کے نوکر اس لیے بن کے رہتے ہیں کہ پھر وہ حق بات کو چھپا دیتے ہیں اور اللہ کی رضا نہیں رکھتے، بلکہ جہاں سے مال ملتا ہے اس وزیر کی، اس وڈیرے کی، اس مالدار کی بڑائیاں بیان کرتے ہیں اور اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں، اور سچی بات پڑھ کے بھی چھپاتے ہیں، اور جو حق ہے وہ بیان نہیں کرتے، صرف مال کی خاطر، پیسے کی خاطر، دنیا کی خاطر، جائیداد بنانے کی خاطر وہ پھر حق کو چھپا کر اصلی آگاہی جو اللہ نے عطا کی ہے وہ چھپا دیتے ہیں۔ انہیں علماء سو کی تعریف یہ ہے۔ وہ درباری علماء ہوتے ہیں، وہ اکثر وڈیروں کے ساتھ ہوں گے، وزیروں کے ساتھ ہوں گے، دعائیں مانگنے کے لیے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں ساتھ، وہ انہیں للکارتے کبھی نہیں ہیں زندگی میں، کیونکہ وہاں سے پیسہ ملتا ہے، حق بات بولتے ہی نہیں ہیں، تو جھوٹے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ علماء سو ہیں، اور سب سے پہلے حضور کی امت میں جو جہنم میں جائے گا وہ علماء سو کا طبقہ ہوگا، جو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا وہ یہی لوگ ہوں گے۔ تو آقا نے فرمایا کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء امتی ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتا، انبیاء کی وراثت جائیدادیں نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت جگیریں نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، اور وہ علم میں کامل ہوتے ہیں اور سچائی کا علم دیتے ہیں۔ ان کی تبلیغ کو زمین پر 45 سال گزر جائیں تو 45 سالوں میں ان کا ایک ہی مکان رہتا ہے، دو نہیں بنتے، وہ ایک ہی رہتا ہے، اسی میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو یہ علماء ربانیین کی علامات ہیں کہ وہ علم، حضور نے فرمایا وہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہوں گے۔ اور آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، اور حضرت علی کو علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا، تو علی سے بڑھ کے عالم کون ہے؟ حضرت علی سے بڑھ کے علم والا کون ہے؟ اور علماء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر علم والا۔ تو وہ علم میں بھی کامل تھے، اللہ پاک نے انہیں حضور کی صحبت سے، آقا علیہ السلام کی سنگت میں کامل علم اور کامل حکمت عطا فرمائی تھی۔ ایک حدیث میں ہے علماء انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اور ایک حدیث میں ہے انا مدینۃ الحکمہ،
میں حکمت کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس حکمت کے شہر کا دروازہ ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضائل بیان کرنا یہ اس لیے بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں دو گروہ ایسے ہیں جو حضرت علی کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا امت کے دو گروہ ایسے ہیں جو میری وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ گروہ جو مجھ سے محبت کی بات کرتا ہے اور محبت میں مجھے اٹھا کر خدا کی الوہیت کے ساتھ ملا دیتا ہے، یعنی محبت میں اتنا آگے نکل جائے گا اور من گھڑت حدیثیں بنا کے کہے گا علی افضل البشر من شک فیہ فقد کفر، کہ علی ساری انسانیت سے افضل، اور مراد لے گا کہ نبی بھی علی کے لیے آتے رہے، یعنی عقیدہ اس کا یہ بن جائے گا کہ انبیاء بھی علی کا پیغام دینے آتے، حتیٰ کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علی کی ولایت کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ عقیدہ باطل ہے اور جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ خدا سے ملا دیں گے اور حسب مراتب کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ ایک وہ طبقہ ہوگا اور ایک وہ طبقہ ہوگا جو میرا نام ہی سننا پسند نہیں کرے گا۔ میرا نام آئے گا تو ان کے چہروں پہ شکن آ جائے گا، بل آ جائیں گے، وہ کہیں گے اللہ کی بات کرو، یہ علی کے در سے آ گیا۔ اللہ کی بات کرو، علی کی بات کیوں کر رہے ہو، علی کا کیوں کا تذکرہ کر رہے ہو؟ اتنی نفرت رکھیں گے حضرت علی کے ساتھ، جن میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا، جس نے حضرت علی کو قتل کیا اور شہید کیا، وہ بھی ان میں شامل تھا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری وجہ سے امت کے دو گروہ اللہ رب العزت جہنم میں ڈالے گا۔ ایک مجھ سے محبت میں ایسا آگے نکلنے والا کہ جو مجھے انبیاء سے بھی اوپر لے جائے گا، خدا سے جا ملائے گا اور خدا بنا دے گا اور الوہیت مجھ میں ثابت کرتا پھرے گا، وہ بھی گمراہ ہو کر جہنم میں چلا جائے گا۔ اور ایک وہ گروہ جو مجھ سے نفرت کرے گا، میرے ساتھ میرا ذکر سننا پسند نہیں کرے گا، وہ گروہ بھی جہنم میں جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ منافق ہی علی سے بغض رکھے گا اور مومن ہی علی سے محبت کرے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی کو بڑا زاہد، بڑا عابد، پنجگانہ نماز کا پابند، صوم و صلات کا پابند، قرآن کی تلاوت کرنے میں سب سے آگے، کبھی اس کی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، اور اس کا چہرہ جب ہم دیکھتے اور پہچان نہ سکتے کہ یہ ہے کون، نیا بندہ آ جاتا اور پہلی صف میں کبھی اس کی جماعت قضا نہ ہوتی اور ہمیں یہ شک پہنچتا کہ یہ ہے کون، پہچاننا چاہتے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، مومن ہے یا منافق ہے، صرف یہ جاننے کے لیے، کیونکہ ایمان نمازوں سے نہیں ظاہر ہوتا، داڑھیوں سے ایمان کا پتہ نہیں چلتا کہ اندر ہے بھی کہ نہیں۔ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، وہ نیا شخص آیا، مدینے میں آیا، اس کا حلیہ بڑا زبردست تھا، داڑھی لمبی ساری تھی، ٹخنے اس کے ننگے تھے، وضاقتہ اس کی ساری مسلمانوں جیسی تھی۔ اسے راستے میں کسی نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا ہاں مسلمان ہوں۔ کہا وہ مسجد میں حضور تشریف فرما ہے، آؤ تیری ملاقات کروا دوں۔ تو اس نے ادھر جانے سے انکار کر دیا اور سیدھا ایک اور مسجد میں چلا گیا اور وہاں نماز پڑھنے لگا۔
حضرت ابوبکر صدیق کو آقا نے بھیجا کہ کون اسے قتل کرے گا، یعنی وہ نماز میں کھڑا ہے، اور وضع قطع اس کی بتا رہا ہوں کہ ایمان کا تعلق چہروں سے نہیں ہوتا، نہ نماز پہچان ہے مومن کی۔ مومن کی پہچان نماز نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، تلاوت قرآن نہیں ہے، یہ اعمال صالحہ ہیں، مگر یہ ایمان کی پہچان نہیں ہے، ایمان ان کا نام نہیں ہے۔ تو ابوبکر صدیق کو بھیجا کہ جاؤ، ابوبکر صدیق نے کہا میں قتل کر کے آتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے تھے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ واپس آ گئے۔ حضور نے پوچھا آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا اچھا آپ بیٹھ جائیں۔ فرمایا کون جائے گا جو اسے قتل کر کے آئے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں قتل کر کے آتا ہوں۔ آپ گئے، وہ سجدے میں پڑا تھا، اب وہ سجدے میں تھا، آپ گئے، آپ نے دیکھا سجدے میں ہے، آپ نے حیا کیا کہ سجدے میں ہے میں قتل کر دوں، واپس آ گئے۔ میں یا رسول اللہ وہ تو سجدے میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کرے گا؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں قتل کروں گا۔ جب آپ گئے تو وہ جا چکا تھا، وہ موجود ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ میری امت کا پہلا اور آخری فتنہ تھا، اگر آج یہ قتل ہو جاتا تو میری امت میں تفرقہ ختم ہو جاتا، فتنہ ختم ہو جاتا، قتل و غارت ختم ہو جاتی۔ اب یہ چلا گیا ہے، اب اس کی نسل سے پیدا ہوں گے اسی کی طرح کے، اسی طرح سجدے کریں گے، اسی طرح نمازیں پڑھیں گے، اسی طرح داڑیاں ہوں گی، اسی طرح ان کے سارے ظاہری شکل و صورت ان جیسی ہوگی، ایمان ان کے سینے میں نہیں ہوگا، اسلام سے دور ہوں گے۔ وہ میری امت کا فتنہ پرور گروہ ہوگا جو قرآن پڑھ کے قتل و غارت کو حلال قرار دے گا، جو قرآن پڑھ کے قتل کرنے کو حلال قرار دے گا، لوگوں کو قتل کرے گا اور قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ تو وہ تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو پہچان بنا لیا، پہچان۔ تو صحابہ کہتے کہ ہم جب جاننا چاہتے کہ اس کی وضع قطع ساری تو مسلمانوں جیسی ہے، اب مومن بھی ہے کہ نہیں، یہ جاننے کے لیے ہم اس کے پاس بیٹھ کے حضرت علی کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ بس حضرت علی کا ذکر آتا، اگر چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا اور سن کے خوش ہو جاتا، ہمیں پتہ چل جاتا کہ مومن ہے، ایمان والا ہے۔ اور اگر چہرے پہ قبض ہو جاتی اور چہرے پہ شکن آ جاتا کہ علی کا تذکرہ کدھر سے آ گیا، تو ہم سمجھ جاتے بدبخت منافق ہے۔ یہ پیمانہ تھا حضرت علی کی ذات منافق اور مومن کی پہچان کا، اور یہ پیمانہ قیامت تک ہے۔ جو صحابہ نے بنایا ہے پیمانہ، یہ قیامت تک ہے۔ آپ قیامت تک کسی مومن اور منافق کی پہچان کرنا چاہیں، علی کا تذکرہ کریں۔ بس جو علی کا ذکر سن کے دل میں خوشی پائے، آپ اپنا ہی ایمان جانچنا چاہتے ہیں، دوسرا کا چھوڑیں، آپ اپنے ہی ایمان کا اگر پہچان کرنا چاہتے ہیں کہ میرے اندر ایمان کتنا ہے، تو بس علی کے ذکر سے پہچان لو دل کتنا خوش ہوتا ہے سن کے۔ اگر دل کڑتا رہتا ہے تو سمجھ لو کچھ نہیں ہے اندر، ایمان نہیں ہے۔ اور اگر دل شاش رہتا ہے، بشاش رہتا ہے، تعویلیں نہیں بناتا، یہ کیا ذکر شروع کر دیا، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی بات ہے؟ نہ نماز کی بات کی، نہ حج کی بات کی، نہ کوئی ذکر کی بات کی، علی کی بات کر دی۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کیا کر دیا؟ اس میں تو عمل آیا ہی نہیں۔ اگر اپنا ہی دل جانچنا چاہتے ہیں تو دل سے پوچھیں علی سے پیار کتنا ہے، علی سے پیار کتنا۔ اگر دل خوش ہو جائے، ہائے ہائے، علی کا نام سن کے حضور نے فرمایا علی ولی کل المؤمن من بعدی،
علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. علی میرے بعد ہر مومن کا، منافق کا نہیں. ہر مومن کا ولی کیا مانا؟ کہ مومن ہے ہی وہ جو علی کو ولی مانے. مومن ہے ہی وہ جو علی کو ولی مانے، اور جو علی کو ولی نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے. وہ مومن ہی نہیں ہے. اور آقا علیہ السلام نے جب آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا اور حج مبارک ادا کیا تو واپس آ رہے تھے، تو مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام آتا ہے، غدیر خم کا مقام. خم غدیر کا مقام آتا ہے. صحابہ کہتے ہیں وہاں حضور ٹھہر گئے، آپ نے سب کو بٹھا لیا. آقا علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، بعض نصیحتیں کی اور بعض باتیں کی اور نصیحتیں کی، ہدایات دیں. اور اس کے بعد حضرت علی کو کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے سب کے سامنے حضرت علی کا آقا نے ہاتھ اپنے دستے مبارک میں تھام کے یوں بلند کر دیا. کن کے سامنے؟ آپ ہمارے نہیں، صحابہ کے سامنے. کن کے سامنے؟ ابو بکر کے سامنے. کن کے سامنے؟ عمر کے سامنے. کن کے سامنے؟ عثمان غنی کے سامنے. عشرہ مبشرہ کے سامنے. اصحاب بدر کے سامنے. ان کے سامنے کھڑا کر کے کہا، فرمایا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، وہذا علی مولا ہو، اس کا مولا علی ہے. اس کا مولا علی ہے. آپ نے یہ جب روایت یہ اعلان فرمایا تو سب سے پہلے جس نے مولا مانا اور جس کا دل خوش ہوا وہ ابو بکر تھے، وہ حضرت عمر تھے. اب جو ابو بکر کا نام لے اور علی سے خوش نہ ہو، جو عمر کا نام لے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور علی سے خوش نہ ہو، وہ حضرت ابو بکر کا بھی کچھ نہیں لگتا، حضرت عمر کا بھی کچھ نہیں لگتا. کیونکہ یہ دو اصحاب وہ تھے جنہوں نے پہلے خیمے میں جا کے کہا، علی تمہیں مبارک ہو، تو ہمارا بھی مولا ہے. علی تمہیں مبارک ہو، تو ابو بکر صدیق کا مولا ہے. علی تمہیں مبارک ہو، تو عمر فاروق کا مولا ہے. عمر فاروق کا مولا ہے. عمر فاروق نے مولا مانا اور ابو بکر صدیق نے مولا مانا. اب ابو بکر صدیق کا تو وہی ہوگا جو علی کو مولا مانے، جو علی کو مولا مانے. اور جس کا چھوٹا سا علامہ، جس کی وقت کوئی نہیں علی کے مقابلے میں، جس کا درجہ کوئی نہیں، اس کو تو اشتہار میں لکھے مولانا. جب اس کا اشتہار بنائے تو کہے مولانا، ہمارے مولا. اور جب بات آئے علی کی تو علی تجھے مولانا لگے، علی مولانا لگے. اور دوسروں کے لیے اشتہار میں حضرت علامہ مولانا لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے؟ مولانا کہتے ہیں رہبر کو. ہمارا رہبر، ہمارا دوست، ہمارا مددگار، مدد کرنے والا. اس معنی میں اللہ کو بھی مولا کہتے ہیں. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کو بھی مولا کہتے ہیں. تو مولا علی بھی، اللہ بھی مولا ہے. مولا محمد مصطفیٰ بھی ہیں، مولا علی بھی ہے. مولا علی بھی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے سب سے پہلے مبارکباد دی وہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، سبحان اللہ، ام المؤمنین. راوی کون ہے؟ ام المؤمنین حضرت سیدنا
سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں جب بھی دیکھتی مجلس میں اپنے والد گرامی کو، وہ حضرت علی کو ٹکٹکی لگا کے تکتے رہتے۔ محفل میں بیٹھے ہوتے، حضور کی محفل میں بیٹھے ہوتے صدیق اکبر، تو ان کی صاحبزادی سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نوٹ کیا کہ میرے ابو جب بھی بیٹھ رہے ہیں علی کا چہرہ ہی تکتے رہتے ہیں، بڑا ٹکٹکی لگا کے تکتے رہتے ہیں۔ بند کمرے میں الگ سے میں نے پوچھا کہ ابا جان ایک بات پوچھوں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھو بیٹے کیا بات ہے؟ میں آپ جب بھی بیٹھتے ہیں مجلس مصطفیٰ میں آپ حضرت علی کو تکتے رہتے ہیں، انہیں تکتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں بیٹے اس لیے تکتا رہتا ہوں کہ مصطفیٰ نے کہا علی کو تکنا بھی اللہ کی عبادت ہے، میں علی کو تک کے اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہوں۔ اللہ کی عبادت، یہ کس نے کہا؟ کون راوی ہیں؟ سیدہ عائشہ۔ اور تکنے والا کون ہے؟ صدیق اکبر۔ اور کیوں تک رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور یہاں فتنہ پروروں نے ان دونوں کو آپس میں دشمن بنا کے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھے ہیں، دو طبقے بنا رکھے ہیں، اور ان کا آپس کا حال یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ رکھتے ہیں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب آقا کا وصال ہوا تو صدیق اکبر کو لوگوں نے خلیفہ مقرر کیا، میرا خیال تھا مجھے بنائیں گے، حضرت علی فرماتے ہیں میرا خیال تھا مجھے بنائیں گے، لیکن انہوں نے صدیق اکبر کو بنایا، میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کی اطاعت کی، ان کی اطاعت کی۔ یہ میں نے ضمناً ایک بات ایسی کی ہے، ہمارے معاشرے میں وہ فسادی ٹولہ جس کا تذکرہ حضور نے کیا تھا کہ اگر آج اسے قتل کر دیا جاتا کیونکہ نمازیں یہ زیادہ پڑھیں گے۔ پھر ایک اور حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو مال غنیمت تقسیم کرتے کرتے ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عدل کرو، انصاف کرو۔ حضور جلال میں آ گئے، میں بدبخت، زمین پر محمد سے بڑھ کر بھی کوئی احسان انصاف کرنے والا ہے؟ جب یہ کہا تو اس نے نا ایسے کیا، ایسے نہیں کرتے، ایسے کیا، اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، قرآن پاک کہتا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے نا رسول کی طرف، اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف آؤ، شریعت کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، تو دوڑ کے آتے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے مصطفیٰ کی طرف آؤ تو کہتے ہیں سروں کو جھٹک کے چلے جاتے ہیں۔ رائت المنافقین یصدون عنک صدودا، پیارے منافق کی علامت یہ ہے تیرے ذکر کی بات نہیں کرے گا، بات کرے گا قرآن کی، حدیث کی، شریعت کی، نماز کی، صوم و صلات کی کرے گا، مگر محبوب کی زلفوں کی بات نہیں کرے گا، والضحیٰ کے مکھڑے کی بات، یہ محبت کی باتیں ہیں، اور ایمان محبت کا نام ہے۔ تو وہ جب چلا گیا تو حضرت عمر فاروق نے بھی تلوار نکال لی اور حضرت خالد بن ولید نے بھی تلوار نکال لی، اور ابرو مصطفیٰ کی طرف دیکھنے لگے کہ اشارہ ملے ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، رک جاؤ، اس کی پشت سے ایک جماعت پیدا ہوگی، اور ان کی علامات یہ ہوں گی کہ نماز میں کثرت کریں گے، اور اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ اے صحابہ تم اگر انہیں نمازی ان کی نمازیں دیکھ لو تو شرما جاؤ کہ ہماری تو نمازیں نہیں، نمازی تو یہ ہیں، اور اتنی قرآن کی تلاوت کریں گے کہ بغلوں میں قرآن ہوگا، ادھر اقامت کہی جا رہی ہوگی، ادھر پھر بھی کھڑے 2-3 سطریں پڑھ لیں، یہ عالم ہوگا قرآن کے پڑھنے کا۔
قرآن پڑھیں گے، اتنا پڑھیں گے کہ اگر تم دیکھو انہیں تو سمجھو کہ ان سے بڑا قاری کوئی نہیں۔ پھر آقا نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ایمان ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے یوں نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے پھر پلٹ کے نہیں آتا۔ تو وہ لوگ ہوں گے اور ان لوگوں کا ٹولہ خارجیوں کا ہوگا، اور وہ خارجی سب سے پہلے جو فتنہ ظاہر ہوا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ظاہر ہوا، اور ان کا خاتمہ بھی حضرت علی نے کیا، اس وقت حضرت علی نے کیا۔ پھر آقا نے فرمایا وہ گاہے بگاہے میری امت میں نکلتے رہیں گے، قیامت تک نکلتے رہیں گے، اور ان کی علامات میں سے ایک علامت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہوگا۔ حضرت علی سے محبت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ عداوت رکھیں گے، انہیں مولا نہیں مانیں گے، مشکل کشا نہیں مانیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک حدیث ابھی پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں، اب یہ حضرت عمر کی دعا ہے، یہ میرے پاس مسلم شریف ہے اور اس میں انہوں نے حوالے کے طور پہ لکھی ہے کہ حضرت عمر اللہ سے یہ دعا کرتے کہ ایسی مشکل سے تو اپنی پناہ عطا کر جس مشکل کشا کا مولا علی نہ ہو، جو مشکل علی دور نہ کر سکے، مجھے اس مشکل سے اے اللہ تو اپنی پناہ عطا کر دے۔ تو حضرت عمر کہتے ہی مشکل کشا تھے حضرت علی کو، وہ دعا کرتے تھے مولا اس مشکل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو علی دور نہ کر سکے۔ تو کیا مانا کہ علی مشکل کشا ہے۔ اور حضور نے فرمایا من حاجاتا اخی، جس نے اپنے بھائی کی حاجت روائی کی تو پتہ چلا کہ بھائی بھی مسلمان بھی حاجت روا ہے، تو علی بھی پھر علی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو امتیازی شان ان کی یہ ہے۔ اب یہ شانیں کیوں ملیں، یہ اتنی بڑی بڑی عظمتیں حضرت علی کو کیوں ملیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ کہ اللہ رب العزت نے ان کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ اب کعبے میں ولادت بھی ایک راز ہے، کعبے میں ولادت بھی ایک راز ہے۔ کعبہ کس کا ہے؟ بولیے کس کا ہے؟ پھر بولیں کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کعبہ اللہ کا ہے، اور مدینہ اللہ کے رسول کا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ بیٹی سیدہ کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی۔ کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی۔ وہ ہے دلہن، تو دھولا بھی تو کوئی ایسا ہو نا، دھولا ایسا ہو۔ اگر دلہن مصطفیٰ کی ہے تو دھولا مولا کا ہونا چاہیے۔ اگر دلہن مصطفیٰ کی ہے تو دھولا مولا کا ہو۔ اللہ پاک نے کعبے میں ولادت کر کے بتایا دھولا میرا ہے، دلہن مصطفیٰ کی ہے۔ دھولا میرا ہے، چونکہ آیا جو کعبے میں، آیا جو کعبہ، تو دھولا بھی عظیم ہے، دلہن بھی عظیم ہے، قربان جائیں، دلہن بھی عظیم ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت علی کا نکاح آسمانوں پر سیدہ کائنات کے ساتھ فرمایا، اللہ نے کیا تھا، اللہ نے کیا۔ تو ایک یہ اس کی حکمت نظر آتی ہے کہ کعبے میں ولادت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ دلہن جو مصطفیٰ کے گھر سے آنی تھی، دلہن مصطفیٰ کے گھر سے آنی تھی، دھولا اللہ کے گھر سے آ رہا ہے، دھولا اللہ کے گھر سے آ رہا ہے۔ پھر جب آپ کی ولادت ہو گئی، پھر یہ شانیں اتنی عطا ہوئی تو کیسے ہو گئیں؟ ولادت ہوئی تو 3 دن گزر گئے، حضرت علی کی ولادت کو 3 دن گزر گئے،
نہ آنکھیں کھولی نہ کچھ کھایا پیا. نہ آنکھیں کھولی نہ کچھ کھایا پیا. ہائے ہائے ہائے. 3 دن گزر گئے. حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کہ 3 دن سے بچے نے نہ میرا دودھ پیا ہے نہ کچھ بھی نہیں کھایا, اور 3 دن ولادت کھو گئے ہیں اور آنکھ تک نہیں کھولی, آنکھیں بھی بند ہیں. پریشان تھیں. سبحان اللہ. اس پریشانی میں مصطفیٰ کے پاس آئیں اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس میرے بیٹے نے 3 دن سے پیدا 3 دن ہو گئے ہیں ہوئے, نہ آنکھیں کھولی ہیں نہ کچھ کھایا ہے. مصطفیٰ مسکرا پڑے. وہ تو جانتے تھے کیوں نہیں کھایا. میں اچھا کچھ نہیں کھایا, لائیے پھر مجھے دے دیجئے. جو ہی آقا کے ہاتھ لگے, وہ نرم و نازک ہاتھ, وہ ید اللہ والے ہاتھ لگے, حضرت علی نے آنکھیں کھولی اور اس کائنات ہست و بود میں جو سب سے پہلے علی نے نظارہ کیا وہ چہرہ مصطفیٰ کا تھا, وہ مکھڑا مصطفیٰ کا تھا. آنکھیں بند رکھی کائنات میں آ کر بھی, رخ پھیرے رکھا کہ کسی کا جلوہ سامنے نہ آئے, کسی کا مکھڑا سامنے نہ آئے. علی نے آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھول کے جو سب سے پہلا نظارہ تھا وہ مکھڑا مصطفیٰ کا تھا. آقا کا چہرہ سب سے پہلے دیکھا اور کھایا بھی کچھ نہیں تھا. 3 دن گزر گئے تھے, کچھ نہیں کھایا تھا. آقا نے اپنا لواب دہن حضرت علی کے منہ میں ڈالا. حضرت علی نے پہلا لقمہ جو اس کائنات میں لیا مصطفیٰ کا لواب دہن تھا, حضور کا لواب دہن تھا. قربان جائیں پھر علی کیوں نہ ہوتے, پھر علی کیوں نہ ہوتے. جو آنکھ نے پہلا نظارہ کیا وہ مکھڑا مصطفیٰ تھا. اور قربان جائیں اللہ ہر ایک کا رزق لکھتا ہے کہ نہیں؟ لکھتا ہے نا کہ یہ کھائے گا, یہ کھائے گا, یہ کھائے گا, اور جو آپ نے کھانا ہوتا ہے اللہ آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے. اللہ آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے. دیکھیں نا, دانہ اگتا ہے, چاول اگتے ہیں, ان چاولوں کی کتنی کثرت ہوتی ہے. ایک پورے کھیت میں ایک مربوں کے مربے اگتے ہیں, مگر جب پک کے جو چاول آپ کے چمچ میں آتے ہیں وہ آپ ہی کے ہوتے ہیں. وہ اللہ پہنچانے والا ہے, کسی کے گھر نہیں جاتے. خدا جانے کہاں سے ہو کے آتے ہیں. بعض کئی ملکوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ملکوں کے لوگ کھاتے ہیں. تو اللہ نے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, کھانے والے کا نام. تو ہر ایک کا اللہ رزق لکھتا ہے نا, یہ کھائے گا, یہ کھائے گا, یہ کھائے گا. کھانا بھی لکھا ہے, قدم بھی لکھے ہیں, سانسیں بھی لکھی ہیں. آپ نے کہاں کہاں قدم لگانا ہے اللہ رب العزت نے اس کا وقت بھی لکھا ہے, اور وہ سب کچھ اللہ پاک نے لکھ رکھا ہے. اسی لیے آپ کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں, گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے, راستہ بدل لیتے ہیں. وہ سارے راز ہیں اللہ کے, وہ سارے اللہ کے راز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ ہوتا ہے کہ تیرے قدم ادھر نہیں لگنے, تیرے قدم ادھر لگنے ہیں. اور پھر وہ پنکچر والے کے پیسے اپنی جیب میں ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ پاک کہتا ہے اس کا رزق اس کو دے جا. یہ سارے راز ہیں اس کے, وہ یوں تقسیم کرتا ہے. تو جب وہ ہر ایک کا لکھتا ہے, قربان جائیں جب علی کا لکھا ہوگا, جب علی کا لکھا ہوگا تو کیا لکھا ہوگا کہ یہ میرا علی جو سب سے پہلے کھائے گا مصطفیٰ کا لواب دہن ہوگا, حضور کا لواب دہن کھائے گا. اور آقا کا لواب دہن آپ کے رزق میں لکھ دیا گیا. اور یہ شان حضرت علی کی ہے, یہ عظمت حضرت علی کی ہے کہ سب سے پہلے جو مکھڑا دیکھا حضور کا تھا, اور سب سے پہلے جو لقمہ کھایا, رزق کھایا, مصطفیٰ کا لواب دہن تھا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی امتیازی شان ہے. پھر آپ کا زہد و ورع ہے, بہت سارے پہلو ہیں,
لیکن میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں آپ کی سخاوت کا بیان ہے. اللہ رب العزت نے بہت ساری آیتیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائیں. ان میں سے ایک آیت یہ آل عمران کی، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو، سرن چھپا کے، وعلانیہ اور علل اعلان سب کے سامنے خرچ کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ رات کا خرچ کرنا بھی جائز ہے، دن کا خرچ کرنا بھی جائز ہے، چھپا کے خرچ کرنا بھی جائز ہے، اور بتا کے خرچ کرنا بھی جائز ہے. بتا کے خرچ کرنا وہ بھی جائز ہے، چھپا کے خرچ کرنا بھی جائز ہے، بتا کے خرچ کرنا بھی جائز ہے. ناجائز اور جائز کوئی چیز فقط عمل سے نہیں ہوتی، نیت سے ہوتی ہے. پیچھے نیت کیا ہے؟ اگر نیت درست ہے، اچھی ہے، تو بسا اوقات برا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور اگر نیت بری ہے تو بسا اوقات اچھا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں رد ہوتا ہے. فویل للمصلین، نمازی بھی ہلاکت زدہ ہیں. کون سے؟ جن کی نیتیں بری ہیں. حالانکہ نماز افضل عمل ہے، مگر پڑھنے والا نماز کی وجہ سے ہلاک اس لیے ہو رہا ہے، نیت اچھی نہیں تھی. اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص بیٹھا یوں باتیں کر رہا تھا، اے اللہ تو کہاں رہتا ہے؟ اب حدیث میں آتا ہے وہ یوں کہہ رہا تھا، مولا تو کہاں رہتا ہے؟ میرے پاس آ جا، پتہ نہیں کوئی تجھے کھلاتا بھی ہے کہ نہیں کھلاتا، تو بھوکا رہتا ہوگا. میرے پاس آ جا، میرے پاس بکری ہیں، تجھے دودھ پلایا کروں گا. پتہ نہیں کوئی تیرے کپڑے بھی دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا، تو میرے پاس آ جا، میں تیرے کپڑے روزانہ دھو کے نئے نئے استری کر کے ڈالا کروں گا. پتہ نہیں کوئی تیرا سر بھی کنگھی بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو میرے پاس آ جا، میں تجھے نہلا کے تیری اچھی طرح سے کنگھی کیا کروں گا. اب یہ سارے الفاظ شرکیاں ہیں، سارے الفاظ شرکیاں ہیں. حضرت موسیٰ قریب سے گزرے، ان کے کان میں جب یہ آواز پڑی تو آپ نے کہا بندے ایسا نہیں کہتے کہ اللہ نہلایا نہیں جاتا، اس کو وہ دودھ نہیں اس کو پلایا جاتا. ان باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. جب یہ بات کی کہ ناراض ہوتا ہے، وہ تھا کوئی عاشق، اس نے کہا ناراض ہو، اس کی چیخ نکلی، بے ہوش ہو گیا کہ وہ ناراض ہو گیا، بے ہوش ہو گیا. اللہ نے وہی بیچ کے کہا موسیٰ اگر تو کہتا تو شرک ہی ہوتا، اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس کی نیت تو دیکھ، وہ جانتا ہی نہیں ہے، مگر وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا، میں تجھے نہلاتا، میں تجھے دودھ پلاتا. تو دیکھیں الفاظ شرکیہ تھے، نیت غلط نہیں تھی، اللہ وہ بھی قبول کر رہا ہے، اللہ وہ بھی قبول کر رہا ہے. تو کوئی عمل اچھا عمل سے نہیں ہوتا، نیت کی بنا پہ ہوتا ہے. حضرت علی نے 1 درہم رات کو خرچ کیا اللہ کی راہ میں، 1 درہم اللہ کی خاطر. پیسہ اللہ کی خاطر خرچ کرو. اہل ثروت اور مال سے خدا مل جاتا ہے، اور مال ہی خدا سے دور کرتا ہے. یہ بہت بڑا ایک فتنہ بھی ہے، اور بہت بڑا ایک اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے، عنصر بھی ہے کہ مال گنتی میں ڈال دے. الذی جمع مالا وعددا، مال گنتا رہتا ہے کتنا ہو گیا، نمازیں چھوڑتا نہیں، لحیہ مبارک بھی ماشاءاللہ، اور تہجد بھی نہیں جاتی، مگر روزانہ پتہ چلتا ہے آج اتنا ہو گیا. اور جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو گنتیاں کرنا شروع کرتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یعدکم الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان ہے جو تم سے گنتیاں کرواتا ہے اور کہتا ہے تم تو فقیر ہو جاؤ گے.
کم ہو جائے گا. خبردار ایسا نہ کرو. واللہ یعدکم مغفرۃ و فضلا. اللہ کہتا ہے گننا میری راہ میں دے, میں اپنا ادھار لوٹاؤں گا. میں ادھار نہیں رکھتا اپنے پاس. مجھے دے کے دیکھ, تو ایک دے میں 10 دوں گا, تو ایک دے میں 70 دوں گا, تو ایک دے میں 100 دوں گا, تو ایک دے میں 700 دوں گا. اور اگر تیری نیت میں میری محبت, میری چاہت اور میری چاہت میں اخلاص اور پیار اگر مخلص ہو گیا تو پھر میں ساری گنتیاں اٹھا کے تو اپنے مطابق دے, میں اپنی شان کے مطابق دوں گا. تو اپنے مطابق دے, میں اپنی شان کے مطابق دوں گا. ایک دن کو دیا, ایک رات کو دیا, ایک علل اعلان دیا, ایک چھپ کے دیا. ایک حال یہ تھا کہ 4 درہم دیے, اور ایک حال یہ ہے, سنیں, حضرت علی پہ کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ فرض کے لیے لازم ہے مال سال تک پڑا رہے. مال 1 سال تک پڑا رہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. قربان جائیں, حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم, ایک وقت تھا کہ میرے پاس کھانے کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی, فاقے گزرتے تھے. پھر اللہ کی بارگاہ سے اتنا عطا ہونے لگا, ہر روز 4000 درہم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر کے سویا کرتے تھے. 4000 درہم اللہ کے لیے دے کر سویا کرتے تھے. جب 4000 درہم دینار 4000 دینار اللہ کی راہ میں دے کر سویا کرتے تھے. جو 4000 دینار دے کے سوتا ہے اس پر زکوٰۃ کہاں سے فرض ہوگی؟ زکوٰۃ تو اس پہ فرض ہوگی نا جو جمع کرتا رہتا ہے, بینک بیلنس بناتا رہتا ہے. یہ منع نہیں ہے, مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جن پر ساری عمر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی. کیوں فرض نہیں ہوئی؟ جمع ہی نہیں کیا. سخاوت کے پیکر تھے, اللہ کی راہ میں دینے کے پیکر تھے. 4000 دینار, اور یہ سنت مصطفیٰ ہے. یا آقا علیہ السلام کی سنت تھی کہ آپ کے پاس پیسہ آ جاتا تو آقا اس وقت تک اٹھ کر در دولت پہ نہ جاتے جب تک وہ سارے کا سارا مال غریبوں مسکینوں میں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دیتے. ایک مرتبہ 90,000 دینار آ گئے. 90,000 دینار آ گئے. آقا نے فرمایا گلیوں میں اعلان کر دو, فقیروں غریبوں یتیموں آ جاؤ. 90,000 دینار آ گئے. 90,000 دینار آ گئے. آقا مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, تقسیم کرنا شروع کر دیے 90,000 تقسیم کر دیے. لوگ لے گئے. بعد میں کوئی آیا, یا رسول اللہ مجھے بھی دیجئے, میرے پاس نہیں ہے. آقا نے فرمایا تو لیٹ ہو گیا ہے. یعنی وہ 90,000 میں لیٹ ہوا ہے, در پہ آنا تو اس میں تو لیٹ نہیں ہے, مگر وہ 90,000 تو تقسیم ہو گئے. اب فرمایا کچھ نہیں ہے. فرمایا ہاں, یہاں آتا کوئی خالی نہیں جاتا, جا فلاں دکاندار کے پاس جا کے جو تیری ضرورت ہے لے جا, اور اسے کہہ دے ادائیگی محمد کر دیں گے, ادائیگی محمد کر دیں گے. حضرت علی مصطفیٰ کے نقش قدم پہ تھے, حضور کے نقش قدم پہ تھے. اور یہ دور ہے سخاوت کا, یہ دور ہے خرچ کرنے کا. یہ رمضان کا دور خرچ کرنے کا دور ہے. اس میں خوب خرچ کرو, اتنا خرچ کرو, اتنا خرچ کرو جتنا اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. ایک دیں گے تو عام دنوں میں 1 ہوگا, اور رمضان میں 1 دیں گے تو 1 نہیں ہوگا, 70 ہوں گے. 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے, 70 گنا. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.